اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کافروں کو جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈالتے ہیں، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک نکتہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے، ان کے لیے یہاں ایک نکتہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم ان کے دلوں کے اندر کیا ڈالیں گے؟ الرعب۔ کن کے دلوں کے اندر؟ الذین کفروا، جو کفر کرنے والے ہیں۔ اگر اس کفروا کا ترجمہ جو ہے یہ نافرمانی کے لیا جائے تو جو نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی رعب ڈال دیں گے، اگر اس کا ترجمہ نافرمانی کا یہاں پر لیا جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیوں ڈالا؟ بما اشرکوا باللہ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس شرک کی وجہ سے۔ یہ شرک جو ہے نا، اس کو سمجھنا بہت باریکی والا کام ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جو غلط پیری مریدی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا عقیدہ، ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا مرشد ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ یہاں تک ان کے الفاظ میں نے سنے ہیں، یہاں تک میں نے خود سنے ہیں، میں اپنی کانوں کی سنی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ قبر کے عذاب تک کو نہیں مانتے، اور خود کو وہ امت محمدیہ کا فرد کہلاتے ہیں۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس وہ پیر جو ہے وہی ہمیں سب کچھ دے گا، وہی ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، اسی نے جنت دلانی ہے، اسی نے رزق دینا ہے۔ یہاں رزق کی بات بھی میں نے سنی ہے، کہتے ہیں وہی ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارا پیر ہمیں رزق دیتا ہے۔ یہ رزق والی بات تو بہت زیادہ چلتی ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہاں گاؤں دیہات کے اندر ہمارے یہاں چلے جاؤ تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں درگاہ پر جو ہے وہ جا کر دیگے چڑھانے سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ یہ ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ ان کی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، بما اشرکوا باللہ، بے سبب اس کے کہ تم جو شرک کرتے ہو نا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیں گے۔ پھر ہم ایمان کے لیے لڑ نہیں سکتے، پھر ہم اسلام کے لیے لڑ نہیں سکتے، پھر ہم اللہ کی معرفت کو نہیں پہچان سکتے، اللہ کے رسول کی معرفت کو نہیں پہچان سکتے، پھر ہم دین کو نہیں پہچان سکتے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، یہ تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز۔ مومن اور کافر میں جو نماز پڑھتا ہے وہ شرک سے بھی بچا رہے گا، کفر سے بھی بچا رہے گا، نافرمانی سے بھی بچا رہے گا، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک حصار کا کام کرتی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو دوسری نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے سارے گناہ ختم کر دیتی ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم نماز پڑھنے والے بن جاؤ، شرک سے اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت فرمائے گی، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے وہ نعوذ باللہ دوسری کیٹیگری کے اندر ہیں، شرک والی میں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر رعب جو ڈالا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ تم شرک کرتے ہو۔ اور ہاں یہ صحیح ہے، آج اسی وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، اسی وجہ سے پستیوں کا شکار ہیں۔ بما لم ينزل به سلطانا، اچھا کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں دی کہ ہاں تم ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دو، نعوذ باللہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح ماننے لگ جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ومأواهم النار، میرا رب کہہ رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور جو اس طرح کا ظلم کرنے والے ہیں نا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا۔
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچا کر دکھایا ہے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا تھا۔ استحسونہم بإذنی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچا کر دکھایا ہے جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم جب خود ہی کمزور ہو گئے، جب حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور اللہ کے حکم کے اندر اختلاف کر بیٹھے، جس طرح کہ آج کل ہمارا مسلمان کر رہا ہے، ایک حکم ہے اس کو لے کر جو ہے، مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، تراویحوں کی بات ہی لے لو تو تراویحوں کے اوپر ہی دیکھو ہمارے کتنی اختلافات پایا جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر کھڑے ہیں، نہیں ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں، آپ صحیح ہو ہم غلط ہیں۔ ابے اللہ کے بندو، وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہے، جس پر بھی عمل کر لو، جس پر بھی عمل کر لو، کیوں ایک دوسرے کے پیچھے؟ آپ 8 پر عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک 8 ہیں، لیکن جو 20 پر عمل کرنے والے ہیں آپ ان کو کیوں گھسیٹ رہے ہو، ان کو کیوں پکڑ کے کھینچ رہے ہو؟ کیوں آپ اختلاف کر رہے ہو؟ کیوں آپ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ ہمارا رعب جو ختم ہوتا ہے، ہماری جو طاقت، ہماری جو قوت ایمان کی ختم ہوتی ہے، یہ اسی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ ہم جھگڑا کرتے ہیں، ہم فسادی ہیں۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بسبب اس کے کہ تم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دکھائے۔ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے بعضے تو ایسے ہیں جو دنیا چاہنے والے ہیں۔ اہل ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس مال و دولت ہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی انہیں پرواہ کوئی نہیں ہے، موت کی انہیں موت کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کے ساتھ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، ان سے ملاقات کرنے کی فکر میں کوئی ہے ہی نہیں ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا مل جائے، پیسہ مل جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے ملنا ہو۔ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بہت سارے ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، جن کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کی طرح ہے، بالکل حقیر۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے پھیر دیا تھا کہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، جس میں صحابہ کرام نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے معاف کر دیا۔ وہ جو پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو وہاں سے وہ ہٹ گئے تھے، انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو تھا کہ بہرحال ہر صورت میں تمہیں وہاں کھڑے ہونا ہے، نیچے نہیں آنا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، تو مال غنیمت جمع کرنے میں ہم جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ بٹائیں، ہاتھ بٹائیں اور ان کا ساتھ دیں، تو اس لیے وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ تو ان کا اجتہاد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جو ہے وہ ایمان والوں پر نازل فرماتے ہیں۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، یہ وہی بات ہو رہی ہے، اور تم چلے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم، اور جو ہے رسول تمہیں پکار رہا تھا، فی اخراکم فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، اور اسی وجہ سے تمہارے اوپر غم کے اوپر غم آ گیا، تم غم زدہ ہو گئے، جو تم سے چیزیں فوت ہو گئی ہیں۔ ولا ما اصابکم، اور جو چیزیں تمہیں پہنچی ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، سب غم مغموم نہ ہوا کرو، اور نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ یہ اس آیت کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو اس کے اندر تعلیم ہے امت محمدیہ کو بھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہو اور اس کو من و عن اسی طرح لینا چاہیے، اور اس پر پورا کا پورا عمل کرنا چاہیے، کسی بھی طرح سے اس حکم سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ اللہ کا حکم سامنے آ گیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس میں کجی
تلاش نہیں کرنی، ریزن تلاش نہیں کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی ریزن تلاش نہیں کرنا۔ ایمان والوں کا تو کام بندگی کہتے ہی اس کو ہیں کہ مالک کے سامنے بس جھک جائے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔